عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آج اس مسجد پاک میں ہم حاضر ہیں جس کی تعمیر نو اور تزئین کے بعد افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج اس مسجد پاک کو ہم جمعہ کی نماز سے افتتاح کا اور شروع کرنے کا جو طریقہ علماء اہل سنت کا رہا ہے اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کے متعلق قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی اللہ کی مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویران کرنے کی اور اس کے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن عظیم میں ظالم کا ذکر بھی آیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا ظالم اور مسجدوں کو آباد کرنے والا مومن، اور الحمدللہ آج یہاں مومنین کی جماعت موجود ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جب رب تبارک و تعالی منظور کرے، وہ ایک ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے، اور یہ خدمت بہت بڑی ہے، مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں۔ ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے، باپ اور بیٹے سے عہد لیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ کس بات کا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا، کس سے؟ انبیاء سے، نبیوں سے۔ کس کے لیے صاف رکھو گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں، قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی رکھیں گے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کام کو مکمل طریقے سے ادا کرتے بھی رہے۔ وہ زندگی بھر خانہ کعبہ، مسجد حرام کی خدمت کرتے بھی رہے۔ اب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ یہاں پر ہم مسجد میں آج جمعہ کے لیے حاضر آئے ہیں، ایک روایت سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کھانا معمولی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام دیوار چڑھاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر اور اینٹیں لا کر کے مدد کیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضور منانی میاں صاحب قبلہ نواز سرکار مفتی اعظم ہند، آپ حضرات جگہ دے دیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہماری اس مسجد پاک میں رضوی دولہا تشریف فرما ہے، اور اس مسجد پاک کو نسبت ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے، بلکہ مسجد کا نام ہی ہے مفتی اعظم ہند مسجد۔ اور آج اس کی افتتاحی تقریب میں مجھے لگتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت شامل ہے، جس کی وجہ سے آج اس افتتاحی تقریب میں خود سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور منان میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ شیر رضا اور اعلیٰ حضرت کے نسب میں اور اعلیٰ حضرت کے نسل پاک میں چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں، یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔